لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ التوبہ سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. حق تعالی شاہ فرماتے ہیں آیہ کریمہ میں کہ مہینوں کا شمار، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے دن رات کا نظام قائم کیا ہے، سورج چاند بنائے اور چلائے ہیں، تو اللہ نے اسی وقت سے مہینوں کی سالانہ تعداد 12 مہینے رکھی ہے. یعنی سال کے 12 مہینوں کا تقرر یہ لوگوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں. اگرچہ یہاں 12 مہینوں سے مراد قمری مہینے ہیں، یعنی چاند کے طلوع غروب سے جو مہینے ہیں وہ مراد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سورج کی حرکات سے جو مہینے ہیں وہ بھی 12 ہی ہیں. تو شمسی مہینے یعنی سورج کے حساب سے جو مہینے جنوری، فروری وغیرہ یہ بھی 12 ہیں، اور قمری مہینے یعنی چاند کے طلوع غروب سے جو مہینے بنتے ہیں وہ بھی سال کے 12 مہینے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کے لحاظ سے قمری مہینے کے لحاظ سے وہ سال چھوٹا ہے 10 دن اور شمسی بڑا ہے، لیکن 12 سال کے مہینے 12 ہیں.
اور یہ اللہ کے مقرر کرنے سے 12 مہینے مقرر ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں پھر خود اللہ نے 4 مہینوں کو خاص عزت کے قرار دیا، عزت کے مہینے، حرمت کے مہینے، 4 مہینوں کو خاص مقام خود اللہ نے دیا ہے۔ ذالک الدین القیم، مہینوں کے لحاظ سے یہی سیدھا دین اور سیدھا حساب کتاب ہے، اس میں یعنی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے، یہ دین قیم ہے، یہ ٹھیک دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت ڈھاؤ۔ گناہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، گناہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ گناہ کبھی بھی کیا جائے، کہیں بھی کیا جائے، کسی دن کریں، کسی رات میں کریں، کسی وقت میں کریں، کسی مہینے میں کریں، مسجد میں کریں، دکان پہ کریں، گھر میں کریں، حرم میں کریں، کہیں بھی کریں، گناہ گناہ ہے، ظلم ہے، گناہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کس پر ہے؟ خود اپنے اوپر۔ تو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان 12 مہینوں میں کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ہمیشہ گناہ سے بچو، ہمیشہ ظلم سے بچو۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہن کی ضمیر 4 مہینوں کی طرف ہے، کہ گناہ ہر وقت ہی گناہ ہے، لیکن بعض جگہوں میں یا بعض وقتوں میں گناہ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے گناہ گناہ ہے، پر مسجد میں کوئی کرے گا تو زیادہ خطرناک ہے، گناہ گناہ ہے جی، حرم میں جا کر کوئی کرے تو اور زیادہ سخت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے وقتوں پر فضیلت دی ہے، ان وقتوں میں اگر گناہ ہو جائے گا تو اس کی پکڑ دھکڑ زیادہ ہوگی۔ یا بعض جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، اگر گناہ اس جگہ پہ کیا جائے گا تو اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں میں جن کو اللہ نے عزت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کر کے اپنے اوپر خاص طور پہ ظلم مت کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جب دشمنان اسلام سے لڑنے کا موقع ہو تو سب مسلمان مل کر ان سے لڑو، یہ نہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی ہنسی اڑا رہا ہے، جی سب لڑو۔ جس طریقے سے وہ جب لڑتے ہیں نا تو سب مل کے لڑتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ محسوس نہ کرو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ کی مدد پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے جی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے، پھر اللہ کے دشمن سے نبرد آزما ہوگے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، چاہے تمہاری تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، تمہارے پاس لڑنے کا سامان کم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی قوت جب ثابت ہوگی تو بات ہی کچھ۔ تو خیر یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق چاند کے مہینوں سے، رمضان کے روزے ہیں جی، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، حج کی عبادت ہے، اور اس قسم کے بہت سے احکامات کا تعلق قمری مہینوں سے ہیں۔ اس لیے قمری مہینوں کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، یعنی حساب آپ دوسرے مہینوں کا بھی رکھ سکتے ہیں،
لیکن آپ کی عبادات اور بہت سارے معاملات کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند کے مہینوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسے مہینے سے جس کو اللہ نے 12 مہینوں میں عزت کا مہینہ قرار دیا ہے، محرم الحرام۔ تو محرم الحرام سے قمری سال اور اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ الحمدللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج غالباً 7 تاریخ ہے، 7 محرم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ نیا سال اسلامی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، امن کا بنائے، سلامتی کا بنائے، ایمان پر پختگی کا بنائے، پوری امت مسلمہ کی لیے۔ اور پھر ہماری سن ہجرت سے متعلق ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس کو باقاعدہ اسلامی سن کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اب ہماری سن گنی جاتی ہے سن ہجری، اور سورج سے جو حساب سے جنوری فروری میں اس جنوری سے مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سن کو میلادی کہتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی سن کہتے ہیں کہ اس وقت سے ان کی پیدائش سے یعنی وہ سن سٹارٹ ہوئی۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ واقعی بات ہے یا واقعی بات نہیں ہے، لیکن بارس کو سن میلادی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں ہند میں بکرمی سن ہے، بکرمی ایک سن ہے۔ تو مختلف ملکوں میں مختلف جماعتوں نے اپنے اپنے طور سے اپنے کسی خاص واقعے کو سن کی بنیاد بنایا ہے، اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو سن کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1433 سال ہو گئے۔ یہ 34واں سال اس مہینے سے سٹارٹ ہو گیا ہجرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سن ہجری کا 1434واں سال شروع ہو گیا، الحمدللہ۔ محرم کا مہینہ جس سے سال نیا ہوا، تو جیسے اس کا نام محرم ہے اور محرم کا معنی عزت والا، تو اس کا نام ہی عزت والا ہے، یعنی مہینہ بھی عزت والا ہے اور اس کا نام بھی عزت والا ہے۔ 2 مہینے سے پہلے عزت والے گزر چکے ہیں، ایک ذوالحجہ ایک ذوالقعدہ، تو یہ 3 مہینے متواتر ہیں، ذوالقعدہ 1 ذوالحجہ 2 محرم الحرام 3، چوتھا الگ ہے رجب المرجب۔ تو یہ 4 مہینے اللہ نے سال میں عزت کے قرار دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی عزت کا خیال کیا جاتا تھا، اور کافر رہتے ہوئے بھی ان مہینوں کی کچھ نہ کچھ عزت کرتے تھے، یعنی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، چوری چکاری نہیں کرتے تھے، اس طریقے سے امن کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ خاص طور پہ عرب جہاں کوئی حکومت نہیں تھی، امن و امان کی کوئی تحریک نہیں تھی، ہر وقت بے امنی رہتی تھی، ایک سرداری قسم کا نظام تھا، تو ہمیشہ عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے، لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب یہ 4 مہینے ہوتے تو وہ جنگ بنگ نہیں کرتے تھے، بالکل امن۔ اسی لوگ حج کے لیے بھی آتے تھے، رجب میں عمرے کے لیے آتے تھے، باقی مہینوں میں حج کے لیے آتے تھے، تو بعد اس کا کچھ نہ کچھ احترام رہتا تھا، قدرتی بات ہے۔ اسلام نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ان کی عزت و حرمت کا۔ جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اسلام میں اس قانون کو منسوخ کر دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ ان مہینوں میں جنگ کی جا سکتی ہے۔ بلا ضرورت جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، لیکن دفاع ہر صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت پہ جنگ کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ قانون منسوخ ہو گیا ہے۔ تاہم
مہینے عزت اور احترام کے ہیں. تو یہ عزت اور احترام کا مہینہ الحمدللہ آ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، ویسے بھی کریں، اور ان مہینوں میں یا اس مہینے میں خاص طور پہ گناہوں سے پرہیز کریں. گناہوں سے پرہیز کے بعد اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کی جائے. کون سی نیکی کی جائے اس میں کوئی تخصیص نہیں، ہر نیکی بڑھ چڑھ کے کی جائے. لیکن ایک نیکی جو روزہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تسمونہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد افضل ترین روزہ، بہترین روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جس کو تم محرم کہتے ہو. مطلب کہ محرم یہ نام پہلے سے چلا رہا تھا کہ جس مہینے کو تم محرم کہتے ہو تو اس مہینے کا روزہ، اور پھر کا شہر اللہ الذی، اللہ کے اس مہینے کا روزہ، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جس کو تم محرم کہتے ہو. تو اس میں ایک بات کیا فرمائی کہ رمضان کے روز فرض روزوں کے بعد افضل روزے نفلی روزوں میں اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو ایک بات کیا ہوئی، اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. یہ بھی ایک تو چار محترم مہینوں میں سے اس کا ہونا، اور دوسرا پھر اللہ کا مہینہ ہونا. اللہ کا مہینہ ہونا یہ نسبت تشریف کی کہلاتی ہے، عزت کی. یعنی اللہ ساری مخلوق کی تو اللہ کی ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو باقاعدہ اپنی کہا اور اپنی طرف ان کی نسبت کی. جیسے گھروں میں عام مساجد کو اللہ نے بیوت اللہ کا، فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے. یعنی دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کے گھر. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں. اور پھر ساری مساجد میں ایک مسجد جو مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد الحرام جی، اس میں ایک چوکور گھر ہے جس پہ پردہ ہوتا ہے، کپڑا لپٹا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو یہ اللہ کا گھر، یہ تشریف اور عزت اور احترام کی نسبت ہے. اسی طریقے سے کسی مہینے کے لیے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو یہ مہینے کی عزت اور تکریم کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی. دیکھیں سارے دنیا کے اونٹ اور جانور کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور ہم نے اپنے ہاتھ دست قدرت سے بنائے ہیں. سورہ یاسین شریف میں نا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ہم نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں وہ جو ہمارے ہاتھ کا عمل ہے، ہماری صنعت ہے، ہماری ہاتھ کی پیداوار ہے. کیا؟ انعامن، جانور. تو جانور یعنی ہم نے ان کے لیے پیدا کیے. فہم لہا مالکون، پیدا ہم نے کیے اور مالک ان کو بنا دیا. یہ بھینس میری ہے، یہ بکری میری ہے، یہ اونٹ میرا ہے.
جانور کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. لیکن اونٹوں میں ایک ایسی اونٹنی بھی ہے جس میں قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ آپ یہ نشانی دکھائیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. وہ کیا؟ کہا یہ سامنے چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر سے آپ زندہ اونٹنی نکالیں اور اونٹنی نکل کے آئے اور ہمارے سامنے بچہ بھی دے، پھر کہیں گے نا آپ اللہ کے نبی ہیں. ایسا کرشمہ دکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ منظور کر دیا اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو لے کر چٹان کے سامنے جائیں اور آپ دعا کریں تو ہم اونٹنی نکال دیں گے. وہ ان کو لے کر گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے دعا کی. سب نے دیکھا وہ چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکلی، میدان میں آئی، بیٹھی، ان کے سامنے بچہ ہوا. یہ معجزے سے پیدا ہوئی، نبی کے معجزے سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو بچہ پیدا ہوا. جب پیدا معجزے سے ہوئی تو اس کے پھر سارے کام بھی معجزانہ تھے. کھاتی بھی اتنا تھی کہ ایک دن کا سارا چارہ چراگاہ سے وہی چرتی تھی، ایک دن پورا کنویں کا پانی وہی پیتی تھی. اور پھر یہ نہیں کہ کھاتی اور پیتی زیادہ تھی، دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ بالٹیوں کی بالٹیاں لوگ بھر کے لے جاتے تھے، سارے شہر کے لیے کافی ہوتا تھا. لیکن انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی کہا کہ یہ تو جادو ہے. ایسا پہلے بھی لوگ کہتے. آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، تم اس کو جادو کو یا کچھ بھی کہو، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، میری نبوت کی نشانی ہے. اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اب اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اگر تم نے اب اس کو چھیڑا اور اس کو نقصان پہنچایا پھر تمہاری زندگی کے دن گنے ہوئے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب چراگاہ کا چارہ اور کنویں کا پانی تمہارے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہے. ایک دن تم اپنے جانوروں کو گھر میں باندھ کے رکھنا، ساری چراگاہ کا چارہ یہ چرے گی، سارے کنویں کا پانی یہ اکیلا پیے گی، تم اپنے جانوروں کو انتظام کرنا. دوسرے دن یہ بالکل خود بخود نہیں آئے گی، جنگل میں چلی جائے گی اور تم اپنے جانوروں کو چرانے بھی پانی بھی پلانا. کچھ دنوں تک ان لوگوں نے اس کی پابندی کی، لیکن آخر شیطان نے برگلایا، خود بھی کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم ایک دن کہاں سے چارہ لا کے ان کو گھر میں کھلائیں گے، پانی اتنا لا کے پلائیں گے، تو بڑی مصیبت بن گئی. پھر سازش ہوئی اور اس اونٹنی کو ان ظالموں نے مار ڈالا. وہ پانی پی رہی تھی تو کچھ گنڈے بدماش بھیجے، انہوں نے پیچھے سے اس کی ٹانگیں کاٹ کے ختم کر دیا. جب وہ ختم ہو گئی، بچہ بھاگ کے جنگل میں غائب ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، نے فرمایا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن ہیں، 3 دن بس. لیکن دیکھیے جب کسی کی بدنصیبی اور بدبختی آ جاتی ہے نا تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی رائے راز پہ نہیں آتا. دیکھ لیا کہ ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا، اللہ کے نبی نے پہلے خطرے سے آگاہ کیا تھا، اب بھی اللہ کا نبی کہتا ہے کہ 3 دن ہیں تو توبہ کر لو بھائی. فرمائی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو پہلے دن کی نشانی یہ ہے کہ اب باقی 2 رہ گئے ہیں جی، کہ ایک دن تمہارے چہرے یوں بدلیں گے، ایک دن یوں بدلیں گے، تیسرے دن یوں بدلیں گے نشانی. اب جب پہلا دن آیا تو چہروں کی وہی رنگت تھی جو اللہ کے نبی نے بتائی، تو اب بھی ٹس سے مسئلہ. دوسرا دن آیا تو وہ جو دوسرے دن کی رنگت بتائی تھی وہ ہوئی سب کے چہروں پر، پھر ٹس سے مسئلہ. اور جب تیسرا آیا تو تیسرا کلر جب چہروں پہ آیا پھر ٹس سے مسئلہ ہو گیا.
چنانچہ تیسرا دن گزرا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے سے زلزلہ کیا، ہلائی زمین، اور اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری تو سب کے سب دھڑام گر گئے اور ان کے محلات کی زمین بوس ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بات دوسری طرف چلے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ اونٹنی بھی اللہ نے بنائی اور یہ باقی اونٹ اور جانور بھی اللہ بناتے ہیں، لیکن باقی جانوروں کے لیے کسی خاص کے نہیں کہا کہ یہ میرا ہے۔ اس اونٹنی کے لیے قرآن میں ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے دن کو مت چھیڑنا۔ تو یہ جب کسی چیز کو اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ عربی میں رسول کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو، جو کسی کا میسج کسی تک لے جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میسنجر رسول ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی میسج لے جائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا میسج لے کر آنے والا، اللہ کا پیغام لانے والا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے رسول اور رسول اللہ میں، ناقہ اور ناقۃ اللہ میں، بیت اور بیت اللہ میں۔ ایسا ہی فرق ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو کہا شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں یعنی باخبر رہنا، ہوشیار رہنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے مہینے کی حرمت کے اور عزت کے منافی ہو، ورنہ ظلم بڑھ جائے گا، گناہ بڑھ جائے گا۔ تو ایک بات یہ فرمائی، دوسری بات فرمائی کہ اس مہینے میں خاص طور پہ کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، محرم کے مہینے کے روزے۔ یاد رکھیے کہ بعض نفلی روزے، محرم کا روزہ نفلی ہے نا، بعض نفلی روزے محرم کے روزوں سے بھی افضل ہیں۔ وہ کیا؟ شعبان کے نفلی روزے، شوال کے 6 نفلی روزے، اور اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے کے 9 روزے، اول سے 9 تک، وہ سب سے افضل روزے ہیں۔ لیکن ان کے بعد پھر محرم کے روزے کا ذکر ہے، اور محرم کے پورے مہینے کے نفلی روزے باقی مہینوں کے پورے نفلی روزوں سے افضل ہیں۔ یعنی ایک آدمی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس لحاظ سے محرم کے مہینے کے سارے روزے باقی مہینوں کے سب روزوں سے افضل ہوں گے۔ لیکن جو بعض روزے ہیں جیسے ہم نے عرض کیا تو وہ بعض مہینوں کے دوسرے زیادہ افضل ہیں۔ اور اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو نفل روزے کسی فرض، کوئی بھی نفلی عبادت کسی فرض عبادت کے آگے یا پیچھے کی جائے تو وہ دوسری نفل عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی جو کسی فرض سے آگے پیچھے نہیں کی جا رہی اس سے وہ نفل افضل ہیں جو کسی فرض سے آگے یا پیچھے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سنت نماز بھی نفل ہے، دراصل سنت نفل ہے، کیونکہ نفل کہتے ہیں نا فرضوں کے علاوہ ہر نماز کو، تو سنت نماز فرضوں کے علاوہ ہے، نفل ہے۔ لیکن جو جس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں وہ نفل ہیں، مگر وہ نفل جو فرضوں سے پہلے یا فرضوں سے بعد کیے جاتے ہیں جس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، یہ باقی نفلوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری فرض نماز میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ان آگے یا پیچھے والی سنتوں سے اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ اس لیے یہ عام نفلوں کی طرح نہیں۔
اور اسی حدیث میں جو یہ فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ تہجد کے نوافل سب نفلوں سے افضل ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی قانون یہ ہے کہ سنت موقدہ افضل ہے ان سے۔ سنت موقدہ کے علاوہ جو نفل ہیں ان میں افضل کیا ہیں؟ تہجد۔ اسی طریقے سے شعبان اور شوال کے جو روزے ہیں وہ سنت موقدہ کی طرح ہیں، فرضوں کے آگے پیچھے ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر باقی جتنے نفل روزے ہوں گے ان میں محرم کا روزہ افضل ہے۔ ایک افضلیت کی بات یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ، تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، اور نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ قریش مکہ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو عاشورے کے روز دن کو اللہ نے ایک ایسی برتری عطا فرمائی ہے کہ گویا اسلام سے پہلے کی ملتیں بھی جیسے ان مہینوں کا احترام کرتی تھیں تو یوم عاشور کا بھی احترام تھا، اور اس میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ابھی رمضان تو 2 ہجری کو فرض ہوا نا، تو 2 سال تک آپ برابر یہ روزہ رکھتے رہے، اور مدینہ جا کر آپ نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی یہ روزہ رکھا کرو، کیونکہ مکہ میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی، اب مدینہ کی صورتحال اور تھی، تو وہاں مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تم اس کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد انصار کی بستیوں میں جو مدینہ منورہ کے آس پاس چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھی اور ایک ایک قبیلہ ایک ایک آبادی میں رہتا تھا، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیج کر تمام قبیلوں میں ان کی آبادیوں میں اعلان کرایا 10 محرم کی صبح کہ جن لوگوں کا آج روزہ ہے وہ روزہ پورا کریں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، سحری نہیں کی، وہ بھی اب مغرب تک کچھ کھائیں پیئیں نہیں، مغرب تک کھائیں پیئیں نہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو اس روزے کی، یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ دودھ پیتے بچوں سے بھی ہم روزہ رکھواتی تھیں عاشورے کا۔ کہتی ہم جب شام کو مسجد جاتی تو بچوں کے لیے اون کی گڑیا کھلونے بناتی، اون کے کھلونے بناتی تھی، وہ سال لے جاتی، اگر بچے دودھ مانگتے بھوکے ہوتے تو ہم وہ گڑیا پیش کر دیتی، کھلونا پیش کر دیتی، تاکہ اس میں مصروف رہیں اور مغرب تک وہ دودھ کا مطالبہ نہ کریں۔ جب مغرب ہوتی تو بڑے بھی افطار کرتے ہیں، بچوں سے بھی افطار کراتے ہیں، حالانکہ بچوں کو تو روزہ نہیں ہوتا، ایک عادت ڈالنے کے لیے اور اس دن کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ تو مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی باقاعدہ صحابہ کو تاکید بھی کی اور خود بھی یہ روزہ رکھتے رہے، تاہاں کہ نبی کریم علیہ السلام پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور آپ فرمایا اب اس کی حیثیت نفلی روزے کی ہے، کوئی رکھتا ہے تو رکھے، نہیں رکھتا تو نہ رکھے، یعنی نفلی روزے کی لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے ایک قانون ہے شریعت کا کہ جو عبادت کسی وقت فرض تھی
اس کی فرضیت ختم ہو کر نفل رہ گئی تو وہ نفل باقی نفلوں سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں یہ فرض رہ چکا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی عاشورے کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے کہ رمضان سے پہلے یہ فرض تھا اور رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوگی اور اس کے نفل ہونے کو برقرار رکھا گیا، تو لہذا یہ نفل دوسرے نفلوں سے لحاظ سے افضل ہوا۔ پھر پیغمبر کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ معلوم کیا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ اس دن عاشورے کے دن فرعون اور اس کی فوج کو اللہ نے دریا میں ڈبو کر بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا تھا، تو یہ ہمارا یوم نجات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس دن خود بھی اور امت کو بھی کہیں کہ اس نعمت کے شکریہ میں روزہ رکھیں، تو گئے یہ ہمارا تھینکس گیونگ ڈے ہے۔ ہاں، یہودیوں کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، تو شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد اسی دن جودی پہاڑ پہ آ کر رکی تھی، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ۔ تو گویا دشمن غارت ہوا اور مومنوں نے نجات پائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے یوم تشکر کے طور پہ۔ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضرت موسیٰ کی اس بات میں پیروی کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ تو پہلے بھی رکھتے آئے ہیں، اب ماشاءاللہ ایک نبی رکھتا تھا، اس کی عمر ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن نبی کریم سے کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی کام اہل کتاب کرتے ہیں تو اس سے ذرا اپنے کام کو ہٹا کر کرتے تھے تاکہ ان کی تقلید نہ ہو اس میں۔ تو آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ اب تک تو ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو میں 9 اور 10 کا 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال حضور سم نہیں رہے، لہذا یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اب امت کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضور کی منشا کے مطابق 2 دن روزہ رکھا گیا، 9 10 یا ایک روایت میں 10 11 بھی ہے، 9 10 یا 10 11 کا روزہ۔ اور اس روزے کی فضیلت کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورے کے اس روزے سے سال گزشتہ کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک سال کے چھوٹے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ یہ ایک روزہ ہے، جیسے کہ عرفے کا روزہ 9 ذی الحج کا 2 سال کے گناہوں کے کفارہ ہے، یہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گناہ صغیرہ جو ہے نا، وہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں گناہوں کے سلسلے میں ایک قانون بیان کرتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، تو یوں ہی معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے ضابطہ یہ بتایا ہے کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، صبح ظہر شام،
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی نماز قائم کرو، مغرب عشاء، یعنی 5 نمازیں ادا کرو. تو قانون یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. تو اس سے مراد بھی چھوٹے گناہ، اور یہ کہ بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے معاف کر دیں گے. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو عبادات کے ذریعے سے خود بخود معاف کر دیتے ہیں. ان کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک عبادت کی، دوسری عبادت کی، بس وہ گناہ خود مٹ گئے. جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان، کہ 5 نمازیں بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. ان کے بیچ میں جو گناہ بندے سے ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، تو نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھی، زور تک جو صغیرہ گناہ ہوئے، زور کی نماز پڑھی تو وہ مٹ گئے. زور سے عصر تک جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے، عصر کی پڑھی تو مٹ گئے، اور مغرب تک جو ہوئے تو مغرب سے مٹ گئے، عشاء تک جو عشاء سے مٹ گئے، اور فجر کی پڑھی تو رات والے مٹ گئے. تو ہر نماز بیچ کے، اور پھر اس طریقے سے جمعے کی نماز دوسرے جمعے کی نماز تک کے بیچ کے گناہوں کا صفایا کر دیتی ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے دوسرے جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح ایک عید سے دوسری عید کے، ایک حج سے دوسرے حج، ایک عمرے سے دوسرے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر، اگر کبائر سے بچو گے تب. اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے تو صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی قانون نہیں ہے، پھر وہ بھی معاف نہیں ہوں گے. کبیرہ سے بچو گے تو صغیرہ خود معاف ہوں گے. لہذا اب یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کبیرہ کون سے ہیں، کون سے بڑے گناہ ہیں کہ جن سے بچیں گے تو چھوٹے خود معاف ہوں گے، اور جن سے نہیں بچیں گے تو چھوٹے بھی معاف نہیں ہوں گے. تو اس پر اہل علم نے شمار بھی کیے ہیں. شمس الدین ذہبی امام گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے بہت بڑے امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے الکبائر، بڑے گناہ، اور انہوں نے 70 گناہ شمار کیے ہیں کہ 70 گناہ کبیرہ ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کی تلاش تھی، اپنی تلاش کے مطابق. یہ ضروری نہیں کہ 70 ہی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اجتنبوا، بچو 7 مہلک عذابوں سے، موبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد آنے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 7 ہی ہیں، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ 7 نہیں 70 سے بھی زیادہ ہیں. اسی لیے انہوں نے گنے اور 70 امام ذہبی نے لکھے. تو 7 کون سے ہیں کبائر جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ ان سے بچو اور یہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور ان کو اہل علم اکبر الکبائر کہتے ہیں کہ یہ بڑوں میں بھی بڑے ہیں، بڑوں میں بھی بڑے ہیں. ان میں سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کفر اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں. قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اور والکافرون هم الظالمون، کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں. تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک. اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر یتیم کا مال کھانا.
یتیم کا مال کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زیر دست کا مال کھانا، کسی بھی کمزور کا مال کھانا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، غصب کر کے، چوری کر کے، دباؤ کے تحت، فراڈ کر کے کسی کا مال بھی کھائیں گے تو وہی ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا۔ اور فرمایا کہ جادو کرنا اکبر الکبائر میں سے، اور سود کھانا اکبر الکبائر میں سے ہے۔ میدان جنگ سے بھاگ جانا بشرطے کہ دشمن 2 گنا ہے، اگر دشمن 2 گنا سے زیادہ ہے پھر بھاگ سکتے ہیں، لیکن دشمن ڈبل ہے تو بھاگنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بھاگ گیا تو وہ اکبر الکبائر کا مجرم ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا قذف المحصنات، پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا بدکاری کا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا کسی پاک دامن پر، کسی نے یہ غلط جرم نہیں کیا، اس کو اس جرم کی طرف منسوب کرنا، اس کو بدنام کرنا اکبر الکبائر میں سے۔ اور باقی پھر نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، کئی گناہ ہیں، اور 70 تک امام صاحب نے ان کو ذکر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام گناہوں کا پتہ لگائیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کے بچنے سے ہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اگر ان سے نہیں بچیں گے تو پھر وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جائیں گے اور وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور جو کبیرہ گناہ یہ بڑے گناہ ہیں تو یہ کس طرح معاف ہوں گے؟ کہ ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کریں گے تو یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور توبہ اللہ نے ایک ایسا نسخہ دیا، ایسا فارمولہ دیا ہے کہ جس کے سامنے کوئی گناہ نہیں ٹھہرتا۔ توبہ سے کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے، تو توبہ سے اور کیا نہیں معاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے لمحوں میں آدمی سر سے پاؤں تک بھی معصیت اور گناہ میں ڈوبا ہوا تو لمحوں میں وہ صاف اجلا ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہ کا احساس پیدا کرے دل میں کہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک نہیں کیا، بہت غلط کیا، گناہ کیا، بڑا ظلم کیا۔ گناہ کو گناہ سمجھے، اس کا تصور کرے، اور پھر اس پر دل میں شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کر کے بہت ظلم کیا اپنے اوپر۔ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے اس کے کرنے پہ شرمندہ ہو۔ ایک دوسری بات یہ کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے اپنے آپ سے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں، آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جو کیا میں نے غلط کیا، میں نے ظلم کیا، میں نے معصیت کی، میں کیے پہ شرمندہ ہوں، آئندہ بالکل نہیں کروں گا۔ یہ حضور نے فرمایا التوبۃ الندم، دل میں کیے ہوئے گناہ پہ پشیمان ہونا ہی توبہ ہے۔ اس کے لیے توبہ کے الفاظ رٹنے نہیں بس۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھے کہ یہ اللہ کے حق سے متعلق ہے یا بندوں کے حق سے متعلق ہے، یا اللہ اور بندے دونوں کے حق سے متعلق ہے۔ اگر گناہ ایسا ہے جو صرف اللہ کے حق سے متعلق ہے تو پھر یہ دیکھے کہ اللہ نے اس گناہ کی کوئی قضا یا کفارہ بھی مقرر کیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا کوئی کفارہ مقرر کیا ہے تو وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، تب توبہ کمپلیٹ ہوگی۔ اور اس کی کوئی قضا مقرر کی ہے تو اس کی قضا شروع کر دے، تب توبہ کمپلیٹ ہوگی۔ جیسے فرض کر نماز نہیں پڑھی، گناہ کبیرہ ہے، تو نہ پڑھنے پہ شرمندہ ہو اور آئندہ پڑھنے کا عہد کرے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اس کی قضا ہے تو نمازوں کی قضا بھی شروع کر دے۔
اب شروع کر دے، پڑھتا رہے، اگر بیچ میں موت آ گئی اور نمازیں اب بھی اس کے اوپر تھیں تو یہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے قضا تو شروع کر دی ہے نا۔ یا فرض کریں کہ جوانی میں نہیں پڑھی تھیں، اب عمر ایسی سٹیج پہ پہنچی ہے کہ پڑھ سکتا نہیں، روزہ نہیں رکھا تھا، اب رو کر روزہ رکھ سکتا نہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے جی، یا اتنا بیمار ہو گیا ہے، تو اب یہ قضا تو نہیں ادا کر سکتا، اس کا کفارہ ہے۔ تو مالدار ہے تو وصیت کرے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئیں وہ نہیں پڑھ سکا، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے 1/3 حصے میں سے جتنا کفارہ ہو سکتا ہے ادا کرنا، کیونکہ 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، 2/3 تو وارث ہو گیا، تو یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو قضا کر سکتے تو قضا، نہیں تو کفارہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا اللہ کا حق ہے کہ جس کی قضا کفارہ نہیں، تو پھر خالی شرمندہ ہو جانا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہی توبہ ہے۔ لیکن گناہ کا تعلق بندوں سے ہے اور مالی ہے یا عزت کا ہے، تو پھر اس بندے سے رجوع کر کے اس کا حق اس کو ادا کرے۔ ادا نہیں کر سکتا یا مال نہیں اور مار پیٹ کی تھی، گالی گلوچ دی تھی، غیبت کی تھی، تو اس سے معاف کرائے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو توبہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ہے قانون توبہ۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہے، صغیرہ گناہ کے لیے نیک اعمال سے خود بخود وہ یعنی دھلتے رہتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان میں توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا، توبہ کیے بغیر کبیرہ کا کوئی مر گیا تو اب مرنے کے بعد توبہ نہیں ہے، اب یہ اللہ پر ہے کہ وہ اپنی رحمت، اپنی مہربانی سے اس کے کبیرہ گناہ کو وہ معاف کر لے، ٹھیک ہے۔ یا اپنے کسی نبی یا ولی یا شہید یا حافظ قرآن یا حاجی یا کسی بھی نیک بندے کو کہے کہ تو اس کی سفارش کر، میں قبول کر لوں گا، تو کسی کی سفارش سے بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ کبیرہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی پہ ہے کہ کس کو سفارش کا کہتے، کس کی سفارش کے لیے کہتے ہیں، یا بغیر سفارش کے معاف کر دیں گے، یا اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ محشر کے میدان میں معاف نہ ہوا تو اللہ جہنم میں اس کو ایک میعاد تک، جتنی اللہ کے علم میں ہے اتنی سزا دینے کے بعد اس کو نکال دیں گے۔ بہرحال گناہ کبیرہ کا مرتکب یا معاف ہو جائے گا یا سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں کہ توبہ کے بغیر مر گیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور اس کی سفارش کی اجازت بھی کسی کو نہیں دے گا، اور یہ شخص کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک اور کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے چاہیں گے وہ معاف کر دے گا۔ تو کفر شرک معاف ہونے والا نہیں۔ ان اللہ حرم، جنت کو حرام قرار دیا ہے کافر اور مشرک پہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور پھر 9 اور 10 اور یا 10 اور 11 یا تینوں دن کا روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کیجئے۔ یعنی سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے تینوں رکھے تو واہ واہ کیا بات ہے، نہیں تو سنڈے اور منڈے کا یا منڈے اور ٹیوزڈے کا روزہ رکھیں، عاشورے کا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی گناہ اور معصیت سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔